بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست غلام اللہ عوان ایڈوکیٹ۔ کیونکہ آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر حکومت تبدیلی کے وقت یہ کہا گیا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر گورننس کا جو نظام ہے وہ مستقل طور پہ تباہی کے دانے پہ پہنچ چکا ہے، اور ریاست کے اندر جو تعمیر و ترقی کا جو ایک سلسلہ تھا وہ رکا ہوا ہے، کیونکہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم جو ہیں انوار الحق صاحب، تو انہوں نے نہ تو فنڈز جاری کیے اور نہ ہی کوئی بڑا منصوبہ جو ہے وہ لا سکے۔ تو اسی صورتحال میں آزاد کشمیر کے اندر حکومت تبدیل ہوئی، اور یوں جو وزیر اعظم ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور اب ان کو 1.5 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، وزیر اعظم کی کرسی پہ وہ براجمان ہیں۔ تو ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس حوالے سے میں نے آج 3 موضوعات کا انتخاب کیا، جو چیلنجز بھی ہیں اور جو کام کرنے کے ہیں وہ ہوئے ہیں نہیں ہوئے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ آج کا جو میرا پہلا موضوع ہے وہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی 45 دن کی وزارت عظمیٰ کے دوران انہوں نے کون سے تیر مارے ہیں، یہ دیکھنا ہے ہم نے پروگرام میں جا کے۔ اور میرا جو دوسرا آج کا جو موضوع ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر اتفاق ہوا تھا، تو بدقسمتی کے ساتھ حکومت کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے ایک بار پھر جو ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وہ عوام کے اندر موجود ہے، مختلف ضلعوں کے اندر وہ پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ وہ آئندہ کا لایا عمل دے سکیں۔ اور اگر اب کی بات جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سڑکوں پہ آتی ہے تو یہ حکومت کیا قائم رہ سکے گی یا نہیں رہ سکے گی۔ اور میرا جو تیسرا اور اہم موضوع ہے وہ ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب۔ جب آپ نے وزارت عظمیٰ کو ایک چیلنج کے طور پہ لیا تو 45 دن کے اندر آپ تیسری دفعہ کراچی کی یاترا پہ موجود ہیں۔ کیا آپ کو ووٹ پنجاب کے لوگوں نے دینے، آپ کو ووٹ سندھ کے لوگوں نے دینے، آپ کو جو ووٹ ہیں وہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے دینے، یا ان وڈیروں نے دینے کہ جن کے چوکھٹ پہ جا کے آپ ماتھا ٹیکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے مستقبل میں آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ اور یوں جن لوگوں کی وجہ سے آپ نے اس حکومت کو چیلنج حکومت قرار دیا تھا، کیا آپ اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے جو مسائل تھے، کیا آپ نے ان مسائل کو کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے؟ یہ میرے آج کے 3 موضوعات ہیں، اور ان 3 موضوعات پہ میں بات کروں گا۔ اور میرا جو پہلا موضوع ہے اس کی طرف آؤں گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر 45 دن سے زائد ان کی حکومت کو گزر چکے ہیں، اور 45 دنوں میں یہ 3 دفعہ جو سندھ کی یاترا پہ موجود ہیں، اور اب آج کل یہ دوبارہ سندھ کی یاترا پہ موجود ہیں، اور وہاں پہ یہ اپنی جو کابینہ ہے، ان کی جو کیبنٹ ہے، جو وزراء کرام ہیں، ان کی فورس کو ساتھ لے کر کراچی کے اندر موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب، آپ سے قوم کو بڑی توقعات وابستہ تھیں، قوم کو یہ لگتا تھا کہ آپ نے یہ جو چیلنج کے طور پہ یہ حکومت لی ہے آپ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن یہاں جو پریکٹیکلی جو چیز نظر آ رہی ہے وہاں پہ تو آپ کسی بھی جگہ پہ آپ عوامی مفاد میں کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آپ کا یہ اعتراض تھا کہ وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے دور حکومت میں آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا پیا رک چکا ہے، تو آپ نے آ کے اس پی اے کو چلانے کے لیے اس پی اے میں کہاں واہ بھری ہے اور کہاں آپ نے کچھ ڈیلیور کیا ہے؟ آزاد کشمیر کے ہر گھر میں پڑھا لکھا نوجوان موجود ہے، لوگ بے روزگاری سے تانگ ہیں، نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر خودکشی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کا پڑھا لکھا ٹیکنیکل نوجوان اپنی زمینیں بیچ کر، اپنی جائیدادیں بیچ کر، اپنے والدین کے اثاثے بیچ کر بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے۔ اتنی مایوسی، صنعت یہاں پہ نہیں ہے، روزگار یہاں پہ نہیں ہے، نوکری یہاں پر نہیں ہے، اور جو کام ریاست کو کرنے ہیں وہ ریاست کر نہیں رہی ہے۔ ریاست کراچی کی یاترا پہ ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی جب آپ نے حکومت لی تھی تو میں نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر کی جو وسائل ہیں وہ آپ کو سندھ اور کراچی کی سڑکوں پہ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آج پریکٹیکلی آپ میری اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ آپ واقعی آزاد کشمیر کے لوگوں کی آپ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے لوگ جئیں یا مریں آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دارالحکومت میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کے جو دفاتر ہیں جن کے اوپر جن کے نام پہ آپ کی اسمبلی سے یا آپ کی سرکاری خزانے سے لاکھوں روپے ہر ماہ جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں، تاکہ کیونکہ وہ دفاتر ہیں اور لوگ وہاں پہ آتے ہیں، وہاں پہ وزیر ہی نہیں ہیں، جنہوں ایک سگنیچر کروانے کے لیے لوگ ذلت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے دینے کے باوجود ان کے کام نہیں ہو رہے ہیں، اور آپ اپنے
اپنی فورس کو لے کے کراچی کی یاترا پہ. سوال یہ بنتا ہے آپ نے تو چیلنج قبول کیا تھا. جب آپ نے چیلنج قبول کیا تھا تو مجھے بتائیں نا آپ کے تعلیمی اداروں میں جو سٹاف کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی. آزاد کشمیر کے اندر جہاں پہ تعلیمی ادارے تعمیر نہیں ہوئے تھے ان کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے. وزیر اعظم صاحب میں آپ سے پوچھوں گا, عوام آپ سے پوچھے گی, لوگ آپ سے پوچھیں گے, حویلی کے لوگ آپ سے پوچھیں گے, مظفر آباد کے لوگ آپ سے پوچھیں گے, میرپور کے لوگ آپ سے پوچھیں گے, بمبر کے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے جن اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی بات کی تھی, آپ نے اسپتالوں کے نظام کو بہتر کرنے کی بات کی تھی, آپ نے انسانوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کی بات کی تھی, تو کیا آپ کے جو اسپتال ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کی جو سڑکیں تھیں وہ ٹھیک ہو چکی ہیں؟ کیا جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی آزاد کشمیر کے اندر جس کے بارے میں آپ کا کلیم تھا کہ یہ رکی ہوئی ہے, کیا وہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے؟ وزیر اعظم صاحب لوگ سوال پوچھیں گے, آپ جواب دہ ہیں, آپ کو جواب دینا پڑے گا. لوگ آپ سے جواب لیں گے اور ہر کیفیت اور ہر کنڈیشن میں لیں گے, کیونکہ آپ نے چیلنج کے طور پہ اس حکومت کو لیا اور آج آپ آزاد کشمیر کے وسائل کو کراچی اور سندھ کی سڑکوں کے اوپر دوڑا رہے ہیں. آپ کا کوئی وزیر یہاں پہ موجود نہیں ہے. اور پھر جب بات آتی ہے ایکشن کمیٹی کے حوالے سے, تو ایکشن کمیٹی نے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی کے کچھ مطالبات ایسے تھے کہ جن کو ہر ذی شعور انسان اس کو سپورٹ کرتا ہے. وہی پوچھتے ہیں نا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اشرافیہ کی مراعات میں کمی لائیں گے. آپ نے تو وزارت عظمیٰ جب بھی سنبھالی تو آپ نے آزاد کشمیر بھر سے اپنی پارٹی کے جو مفلوق الحال کارکنان تھے, جو آپ کی پارٹی کا نعرہ لگانے والے لوگ تھے, جو آپ کی جماعت کا نعرہ لگانے والے لوگ تھے, جو آپ کو پروٹوکول دینے والے لوگ تھے, آپ نے ان کو سرکاری وسائل کے اوپر آپ نے ان کو ایڈجسٹ کر دیا. کوئی 19ویں سکیل میں ہے, کوئی 20ویں سکیل میں ہے, کوئی 21ویں کی مراعات لے رہا ہے, لیکن ایک عام آدمی ہے. آپ نے وزیر اعظم صاحب ایک عام آدمی کے لیے کیا کیا ہے؟ اور دوسری طرف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور آپ کے درمیان جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو چکی ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت گراؤنڈ کے اندر موجود ہے. کبھی وہ نیلم کے اندر, کبھی وہ جہلم کے اندر, کبھی وہ مظفر آباد کے اندر, کبھی وہ باغ, کبھی راولاکوٹ کے اندر وہ عوامی رابطہ مہم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے, تاکہ وہ عوام سے ایک دفعہ پھر پوچھے کہ کیا ہمیں اس جھوٹی حکومت جس نے ہم سے جو وعدے کیے ان کی خلاف ورزی کی, کیا اس کے خلاف سڑکوں پہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. تو وزیر اعظم صاحب آپ کو آزاد کشمیر کی ریاست کے لوگوں کے مسائل اور جو معاہدے ہیں ان پہ عمل درآمد کرنا چاہیے, نہ کہ جا کے اپنے اگلے ٹکٹ کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہیے. کیونکہ اب کی بار اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کال دی تو یقینی طور پہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال آپ کی وزارت عظمیٰ کو ساتھ لے کے جائے گی. کیونکہ آپ نے 45 دنوں کے اندر, میں آپ سے پوچھتا ہوں بحیثیت عوام آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کی عوام آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے 45 دنوں کے اندر ایسا کیا کام کیا کہ جس سے ہم سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور فیصل ممتاز راٹھور کی آزاد کشمیر کے اندر جو حکومت قائم ہے وہ عوامی حکومت ہے. آپ تمام جو آپ نے وعدے کیے تھے آپ ان پہ کے اوپر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. عوام کے اندر مایوسی ہے, لوگوں کے اندر مایوسی ہے, الیکشن سر پہ ہے, اور یقینی طور پہ آپ کی یہ نااہلی آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بساط ہے اس کو لپیٹنے میں اہم کردار ادا کرے گی. آپ کے پاس وقت ہے, آپ اب بھی ہوش کے ناخن لیں, اپنی کابینہ کے ساتھ مظفر آباد میں آ کے بیٹھیں, لوگوں کے مسائل دیکھیں, لوگوں کے مسائل کے اوپر توجہ دیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں, اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے یہ حکومت جو ہے وہ عیاشیوں کے لیے نہیں لی تھی, یہ حکومت آپ نے سندھ کے وڈیروں کے لیے نہیں لی تھی, یہ حکومت آپ نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے لی تھی, اور حکومت آپ کے مسائل حل کر رہی ہے. لوگوں کو بتایا جائے. اور میرا جو آج کا دوسرا موضوع ہے, کیونکہ ایکشن کمیٹی کے موضوع کو میں نے اس موضوع کے ساتھ ہی جو ہے وہ شامل کر لیا ہے, میرا دوسرا موضوع ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت انارکی کی جو فضا ہے وہ پائی جاتی ہے. آپ نے وزارت عظمیٰ کا جب حلف لیا تو آپ نے کہا تھا کہ میں آزاد کشمیر کے اندر مثبت تبدیلیاں لے کے آؤں گا. مجھے بتائیں نا وزیر اعظم صاحب کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر سخت سردی ہے, اور آزاد کشمیر میں متعدد جگہوں پہ ایسی عمارتیں موجود ہیں جہاں بچے آج بھی کھلے آسمانوں کے نیچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. لوگ سردی سے لڑ رہے ہیں اور آپ کی حکومت جو ہے وہ ان کو اسباب مہیا کرنے کے بجائے عیاشیاں کرنے میں مصروف ہے. وزیر اعظم صاحب مجھے بتائیں نا, جو آزاد کشمیر کے رورل ایریا ہیں ان میں جو تعلیمی ادارے تعمیر نہیں ہوئے تھے ان کے لیے 45 دنوں میں آپ نے کیا کیا؟ وزیر اعظم صاحب آپ نے جو ادارے ڈیولپ کرنے تھے ان کا کیا کیا؟ آپ نے شہرات کی ترقی کے لیے کیا کیا؟
آپ نے اسپتالوں کے لیے کیا کیا؟ اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر ہی کے حوالے سے. آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر ایک ٹورزم ہب ہے اور یہاں پہ ٹورزم انڈسٹری کو آپ پروموٹ کر کے جو ہے وہ یہاں سے خطیر رقم کما سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب ذرا سچ کی طرف آ جائیں نا. کوالہ سے لے کے نیلم تک اور کوالہ سے لے کے وادی لیپا تک آزاد کشمیر بار میں کہیں پہ پبلک ٹوائلٹ تک آپ آج تک نہیں بنوا سکے. آپ کا جو ٹورزم ڈیولپ ہونا تھا وہ جنگلات کی وجہ سے ہونا تھا. آپ کے ہرے بھرے جنگلات کو لوگ دیکھنے جاتے. آپ نے پورے آزاد کشمیر کے اندر جو جنگلات ہیں وہ ٹمبر مافیا کے حوالے کیے ہوئے. آپ کی بہت سارے حکومتی وزیر اور مشیر اور آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ آزاد کشمیر کے جنگلات کو تباہ کرنے پہ کہ جڑی ہوئی ہے. اور آپ نے ان جنگلات کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اگر یہ ساری چیزیں آپ آزاد کشمیر کے اندر ٹورسٹ کے لیے ایک واش روم تک نہیں بنوا سکے تو آپ یہاں پہ ٹورزم انڈسٹری کو کیسے ڈیولپ کریں گے؟ اس پہ ہم اگلے کسی پروگرام میں پراپر بات بھی کریں گے. لیکن وزیر اعظم صاحب لوگوں کے منہ پہ آپ ہاتھ نہیں رکھ سکیں گے. آپ کو جواب دہ ہیں کیونکہ آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں وہ ریاست کے، اور ریاست کے جو وسائل ہیں ان کے اوپر اس کے جو شہری ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا حق ہے. ان کے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس کے پیسوں سے آپ تنخواہ لیتے ہیں، اور جن گاڑیوں میں آپ جن بڑی بڑی گاڑیوں کے قافلوں میں آگے پیچھے جاتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ عوام کا خون شامل ہوتا ہے. اب یہ جو خون دینے والے ہیں یہ آپ سے حساب مانگتے ہیں، یہ آپ سے حساب مانگیں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کو صرف اب کی بار آپ کا تخت نہیں جائے گا بلکہ جس کا تخت جائے گا وہ تختے پہ جائے گا. آج کا جو میرا ویلاگ تھا یہیں تک ہے. اگلے ویلاگ میں کسی نئے موضوع کسی نئی چیز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.